اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن بھائی سننے والوں کو میرا سلام۔ مالدیپ جو صرف 2 ماہ میں بدھ مت چھوڑ کر پورا ملک مسلمان ہوا۔ آج میں مالدیپ کے موضوع پہ بات کروں گا۔ مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا مالک تھا۔ 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا، یہ واقعہ مشہور اور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاست کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ ہر درجہ تو ہم پرست بھی اسی بد عقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت جن مسلط تھا۔ وہ عفریت پر ہر مہینہ کے آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلوں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانہ میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی۔ لوگ اس کی لاش کو جلاتے۔ عفریت کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرآن اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرآن اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آئی۔ اس پر رو رو کر بڑھیا نڈھال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آیا ہوا ایک مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت غصے ہوئے تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، اور وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا، بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار بت خانہ کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم داعی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو برکات کی آمد اور عفریت سے دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ الشاہی کے اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ سن 1314 ہجری کی بات ہے۔ اس مبلغ اور داعی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کی، اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے، اس مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا فانی ہے، 2 دن کی دنیا ہے، اس کے بعد ہمیں اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ میرے بھائی آخرت کی تیاری کریں، یہی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔